بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نصرت حارث ہے اور اس وقت کا ہمارا سیشن ہے عورت اور پاکستانی سماج. آرٹس کاؤنسل کی میں تو تعریف کرنا چاہوں گی کہ ویمنس ڈے کے حوالے سے ہی خواتین پر ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن آرٹس کاؤنسل میں جب دوسرے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر بھی خواتین کا ایک اسپیس رکھا جاتا ہے یا اس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک، جب میں نے یہ ٹاپک دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، عورت اور ہمارا معاشرہ یا ہمارا سماج. بچپن سے لے کر آج تک بہت ساری چیزوں کو میں آبزرو کرتی رہی ہوں اور فارچونیٹلی میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں میرے والد نے مجھے بہت سپورٹ کیا. جب تک ان کی زندگی رہی وہ مجھے سپورٹ ہی کرتے رہے میرے ہر فیصلے میں، چاہے وہ پڑھائی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہو یا شادی کے بعد بھی کام کرنے کے حوالے سے ہو، بچوں کے حوالے سے ہو. جو ان کے کانوں تک میرا فیصلہ پہنچتا تھا وہ مجھے اس میں سپورٹ کرتے تھے یا میرا ساتھ دیتے تھے. میرے گرد و نواح میں بھی ایسے بہت سے بھائی، ایسے بہت سے شوہر، ایسے بہت سے باپ میں نے دیکھے جو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو سپورٹ کرتے رہے. لیکن ہمارا ہی معاشرہ ہے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور بلکہ پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے کہا کہ ہم تو ڈھکے چھپے ہوئے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں بھی کوئی ہمیں ہراساں کر کے چلا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک شکل ہے. ہمارے معاشرے کا ایک وہ حصہ بھی ہے، جیسے بلوچستان کی خواتین کا بھی ذکر ہوا کہ اپنے مردوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. ایسے بہت سے اور معاملات ہیں. سوسائٹی میں جتنے ڈویژنز ہیں اس حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کا اسٹیٹس بھی بٹا ہوا ہے. کبھی کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی لڑکی ایسا نام روشن کر دیتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ واہ بھائی ہمارے یہاں کی خواتین کو تو بڑا موقع دیا جا رہا ہے. لیکن وہیں ہم دوسرا چینل لگاتے ہیں یا دوسری اخبار اٹھاتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ مل جاتا ہے کہ دل جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے وہ خبر کہ کیا اب بھی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، کیا ہماری 7 سال کی 5 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے. تو ہمارا معاشرہ یا ہمارا سماج عورت کے لیے کیسا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، آپ سب انہیں بخوبی جانتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کا بھی ایک اہم حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ آرٹس کے حوالے سے، ان کی لکھائی کے حوالے سے، ان کی سوچ کے حوالے سے، ان کی گفتگو کے حوالے سے ہم سب انہیں پہچانتے ہیں. تو ایک بار پھر تالیوں سے ہم ان کو ویلکم کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، بڑا گہرا اور بہت پرانا تعلق ہے. اور میں ابھی ان سے کہہ رہی تھی کہ ڈیجیٹل دور میں یا ڈیجیٹل دور کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی بہت سی باتیں وائرل ہو گئی ہیں. اس پہ بھی تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ڈیجیٹلی جتنی چیزیں وائرل ہوتی ہیں اس میں کوالٹی کا فقدان دیکھتے ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی، بہت سے ان کے ایسے سیشنز ہیں جو بڑے وائرل ہو رہے ہیں، لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کو بھی وہ سمجھ میں آتا ہے. شاید وہ ان کی گفتگو کرنے کا طریقہ ہے یا ان کے چہرے پہ جو ایک خوشی سی اور اطمینان سے جھلکتا ہے، شاید وہ وجہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس ہارون صاحبہ، لوگوں کے لیے کام کرنے والی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، اپنے نام اپنے کام کے حوالے سے بہت مقبول و معروف شخصیت ہیں. خوش آمدید کہیں گے ان کو بھی. لاسٹ بٹ ناٹ ایٹ آل دا لیسٹ، ویسے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پینل میں ساری خواتین ہی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے. معاشرہ بنتا ہی مرد اور عورت سے ہے. تو ہمارے ساتھ وسعت اللہ خان صاحب موجود ہیں جو کہ اگر آپ جرنلسٹ کی حیثیت سے کہیں، اگر آپ ان کی سوچ کی بات کریں، اگر آپ ان کی کالم کی بات کریں، ان کی لکھائی دیکھیں تو آپ کو سوچ کا ایک اعلیٰ درجہ ان کی شخصیت میں جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. باقاعدہ آغاز کریں گے. میں نے کافی ساری باتیں کر دی ہیں. ادی آپ سے شروع کرتے ہیں. عورت اور پاکستانی سماج، کہاں کھڑی ہے ہماری عورت اس سماج میں؟ وہی جو آپ نے ابھی کہا کچھ دیر پہلے، ابھی تک سپورٹ کی محتاج ہے. جب تک سپورٹ کے گن گاتی رہے گی تب تک سمجھ لیجئے کہ وہ سپورٹ کی محتاج ہے. آزادی جو ہے اس میں سپورٹ درکار نہیں ہوتی ہے. آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، زندگی تمہاری ہے، فیصلے تم کرو. ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے. جہاں تک پاکستانی سماج کا تعلق ہے تو
عورت کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں یا کسی بھی حوالے سے دیکھیں، یہ ایک یرغمال سماج ہے جو 75 سال سے یرغمال ہے، اور اب اس کی فائنل جو اس کا چہرہ ہے وہ سامنے ہے آپ کے. ظاہر ہے 75 سال میں وہ تیار ہوا ہے، اور بہت کچھ اس پر محنت کی گئی ہے. عورت اس کا حصہ ہے. جس سماج کی، جس قوم کی، جس ملک کی، جس ریاست کی بنیاد فتوی سازی پر پڑی ہوگی، تو اس مسلمان سوسائٹی میں، مسلم سماج میں فتوی والی سوسائٹی کا پہلا شکار عورت ہوتی ہے. مرد جو ہے، سماج جو ہے، جو مرد کا ہے، سماج جو ہے ایک سوچ اور سمجھ سے جو محروم سماج ہے، سماج جو یرغمال سماج ہے، وہ اس کا مرد جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی طاقت، اپنے فیصلے کی طاقت، اپنے جسم کی طاقت، اس کا استعمال سب سے پہلے اس کمزور نسل پر کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہے. مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس پورے عورت کے حوالے سے سفر میں یہ یرغمال سماج اب عورت اور مرد کے لفظ پر بھی باقی نہیں رہا. اب صرف جو سوچ بچی ہے وہ نر اور مادہ کی ہے، اس سے زیادہ کوئی سوچ نہیں بچی ہے. مرد ایک نر کی نظر سے مادہ کو دیکھ رہا ہے، اس سے اب اس کے علاوہ اب کوئی منظر نہیں ہے. سو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ذہنی طور پر، نہ صرف ذہنی طور پر، جسمانی طور پر یرغمال سماج جو اپنے ڈکلائن کی طرف مسلسل جا رہا ہے اور فتووں پر گزارا کر رہا ہے، اور ہر فتوے کی جو کا تعلق جو ہے وہ اس گنہگار عورت سے ہے، اور عورت کے کردار سے ہے، اور عورت پر تشدد سے ہے. اس کا اختتام نہیں ہے. یہ میں اس ملک میں اس کا اختتام نہیں ہے. ہم اس سفر، اس سازش، اس پلاننگ، یہ جو بھی چیز ہے، اس وقت اس کے مڈل میں کھڑے ہیں. آگے ابھی بہت سا منظر باقی ہے. بخوبی ایک منفرد پہلو ہم نے سنا آپ کی زبانی، اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال بھی میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کیا معاشی طور پر عورت جب تک آزاد نہیں ہوگی یا خود مختار نہیں ہوگی تب تک وہ اپنا درجہ جو ہم سمجھتے ہیں جو ایک آئیڈیل پوزیشن ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی؟ بہت شکریہ، بہت ممنون ہوں آپ کے اس سوال کے لیے. لیکن سب سے زیادہ لطف اس بات پر آیا ہے کہ ابھی تک فقہ کی شرح میں 2 عورتیں ایک مرد کی برابر تھیں. آج آرٹس کونسل میں 4 عورتیں ایک مرد کی برابر ہیں. تو آپ دیکھیے، جب لاشعوری طور پر، شعوری طور پر چیزوں کو بدل دیا جائے اس صورت سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بہت انصاف کیا نا کہ صرف خواتین کو نہیں بولنے دیا. ہم کب خواتین کو بولنے دیتے ہیں؟ ہمیں ایک نگران چاہیے ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ خواتین کہہ کیا رہی ہیں. سوال آپ کا ہے کہ موضوع ہے کہ پاکستانی عورت اور سماج. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ معیشت کے طور پر اگر وہ ذرا زیادہ حصہ اپنا دے دے گی تو کیا وہ مان لی جائے گی؟ میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں. جس قوم کو اور جس ریاست کو اور جس حکومت کو 75 برس میں یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستانی سماج کیا ہے اور اس میں عورتیں کیا ہیں، تو یہ گھنٹے بھر کی گفتگو کیا طے کر لے گی؟ یہ کیا طے کر لے گی؟ طے کرنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا عورتیں اور مرد، پروردگار نے تو ہمیں انسان پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے لیے درجے خود رکھے. ایک مجازی خدا ہو گئے اور ایک ان کی لونڈیاں ہو گئیں.
اور وہ جو برابری کا تصور ہے زندگی بھر میں وہ کہیں نظر نہیں آتا. آپ نے کہا کہ اگر ان کی معاشی طور پر ترقی ہو جائے, مجھے حیرت ہوتی ہے. عورت نے کب معاش میں کام نہیں کیا؟ آج اپنے کھیتوں سے عورتوں کو واپس بلا لیجئے, 1 ہفتہ کھانا ملے گا بس, اس کے بعد بھوکے رہنے کو تیار رہیے گا. یہ ایک اور بات ہے کہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹ سب مرد ہوتے ہیں, خاص طور پر اب بہت کم عورتیں اس سلسلے میں آنا شروع ہوئی ہیں, لیکن ان کے لیے ریت, مٹی, اینٹیں ڈھونے والی آج بھی عورت ہوتی ہے. اس کے اس بنیادی کام کو ہم معیشت کی ترقی نہیں سمجھتے. یہ ہم عورتوں کا بھی قصور ہے. ہمیں کلی پھندنے لگانے بہت اچھے لگتے ہیں, ہمیں سنگھار کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر عارفہ آپ کو بلا تو لیا ہم نے اس مذاکرے میں, اب ہم اس سے زیادہ آپ کے لیے اور کیا کرتے؟ نہیں, بہت کچھ کر سکتے تھے. سب سے زیادہ آپ میرے ساتھ یہ کر سکتے تھے کہ جو آپ خود کو خود سمجھتے ہیں وہی آپ مجھ کو بھی سمجھیں. اور یہ جو ایک تانا بن گیا ہے معیشت کا, کس صورت سے کب سے عورت نے معیشت میں کسی بھی ملک, کسی بھی ریاست, کسی بھی معاشرے میں وہ شریک نہیں ہوئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرد کام کرتے ہیں اور عورت جب دن بھر کام کر چکتی ہے تو پتہ لگتا ہے اس نے 12 گھنٹے آرام کیا تھا. یہاں ہم نے کام اور آرام دونوں کی تشریح بدل دی. کام کرنے والے مرد جب گھر پہنچتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں, جوتا اتار کے ایک شمال کو دوسرا جنوب کو, موزے پتہ نہیں کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. مجھ پر برتر ہیں, عقل زیادہ ہے, سمجھ ہے, فہم ہے. صبح کو 2 موزے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک رنگ کا موزہ اس گھر میں نہیں ملتا. جو موزوں کے رنگوں میں برابری نہ ڈھونڈ سکیں وہ انسانی سطح کے شعور پر برابری کیسے تلاش کرے؟ اور یہ بات اگر آپ سچ مانیے تو مجھے آپ کا یہ سوال اس لیے اچھا نہیں لگا کہ آپ عورت ہو کے یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ عورت کی ساری ترقی صرف معاش کی وجہ سے ہے. معاش خود کوئی چیز نہیں ہے. جس چیز کی قیمت وصول ہو جاتی ہے وہ چیز بے قیمت ہو جاتی ہے. عورتیں وہ کام کرتی ہیں جن کی قیمت ادا کی ہی نہیں جا سکتی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جس طرح آپ نے اس گفتگو کو بیان کیا, اور میرے سوال کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ سوچا سمجھا یہی جاتا ہے, اور جب اتنے لوگ موجود ہوں تو آپ کی زبان سے آج جو سوچ کا زاویہ مختلف پایا ہے تو آپ سوچوں میں یہ بھی بات آئے گی, ورنہ تو صرف یہی سوچ لیا جاتا ہے کہ شاید کام جو کر رہی ہے وہی کارآمد ہے, جو پیسے کما رہی ہے وہی کارآمد ہے, اور اسی لیے شاید معاشرے نے اس کو ایک طرح سے عورت کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے. ویسے آپ کی گفتگو پہ اور بیان پہ بہت سارے آدمیوں نے تالیاں بجائی ہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مرد حضرات آپ کی گفتگو سے بالکل کیا کرتے ہیں, اگری کرتے ہیں. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ داد وصول کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی. وہ تالی نہ بجائیں, وہ محظوظ نہ ہوں. میں کوئی بات محظوظ کرنے کے لیے نہیں کرتی, میں بات محسوس کرنے کے لیے کرتی ہوں. اب کیا کریں, بے ساختہ تالیاں بجی جاتی ہیں. احساس اتنا زیادہ ہے, یا اتنی جو آپ احساس دلا رہی ہیں وہ دل تک جا رہا ہے. انیس ہارون صاحبہ کی جانب چلتے ہیں, اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں تو شاید یہ انٹروڈکشن بہت چھوٹا ہے, لیکن جن لوگوں نے فیلڈ میں کام کیا ہے, جن میں سے یہ ایک ہیں جن کا نام بھی ہے, ان کے کام کی وجہ سے لوگ ان کو لک اپ ٹو کرتے ہیں. اور آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے, ہم چاہیں گے سب سے شیئر کریں. شکریہ نصرت. دیکھیں, آپ نے مجھے عارفہ کے بعد بولنے کو کہا ہے. یہ ساری زندگی ڈیبیٹس میں ہمارا مسئلہ رہا ہے. ان کے بعد بولنا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے.
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीक़े से इस सवाल को यूँ देखती हूँ कि अमेरिका के एक सदर ने कहा था कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक माशरा कितना महज़्ज़ब है जिसमें मर्द भी होता है और औरत भी होती है, तो आप ये देखें कि उस समाज ने औरत को क्या हैसियत दी है। तो ये मसला सिर्फ औरत का नहीं है, ये मर्दों का भी मसला है। मेरा ख़्याल है कि आइंदा ये सवाल आपको मर्दों से करना चाहिए कि आज जो आप लोगों ने अपने समाज में औरत को हैसियत दी है, तो क्या आप एक महज़्ज़ब माशरा कहलाने के मुस्तहिक हैं या नहीं हैं। देखें, बात ये है कि अगर आप सोसाइटी की डेफिनेशन में जाएं तो वो ये है कि एक ग्रोह या एक कौम जो कि अपने कस्टम्स को, अपनी ट्रेडिशंस को, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करती है, एक जगह रहती है जो मोर और लेस एक ऑर्डर्ड सोसाइटी होती है। तो क्या हमारी सोसाइटी ऑर्डर्ड है? जैसे नूरुल हुदा शाह ने कहा था कि हम सब यरगमाल हैं। यरगमाल सिर्फ औरतें नहीं हैं, मर्द भी हैं। उस माशरे में जहाँ सिर्फ 5% एलीट अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसियाँ बनाती है, अपने फ़ायदे के लिए काम करती है, वहाँ क्या 95% यरगमाल नहीं है? और अगर हैं तो उसमें शायद औरतों की तादाद मर्दों से कुछ कम ही है। अभी हम पूरे 50% नहीं हुए हैं, 48.76 हैं या 49 हैं। इसमें भी जो दखल है वो इस बात का है कि जो हमारी उम्र है या लॉन्गेविटी है वो दुनिया की औरतों के मुकाबले में कम है। अगर हम सारे इंडेक्स देख लें, हम कैसे महज़्ज़ब कहला सकते हैं, एजुकेशन में देख लें या हम हेल्थ में देख लें, इसमें देखें एक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसमें हम जो सेफ्टी इंडेक्स है पाकिस्तान में ख़वातीन का, उसमें हमारा नंबर 133 में 67 पे है। और अगर हम जेंडर इंडेक्स देख लें तो माशाल्लाह हम 156 में 153 नंबर पे हैं। तो मुझे बताएं कि क्या इस माशरे में जो मर्द हजरात भी हैं वो कह सकते हैं कि हम एक महज़्ज़ब माशरे के फ़र्द हैं? और अगर वो नहीं कह सकते तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या ख़वातीन पे होती है या मर्दों पे आती है? ये फ़ैसला हमें आज करना है। मेरा ये ख़्याल है कि हमें ज़्यादा, और भी वसतुल्लाह के अलावा कोई और भी होता, क्योंकि हमने सारी ज़िम्मेदारी जवाब देने की इन पे डाल दी है। मुझे तो इन पे बड़ा तरस आता है, कहीं मदद की ज़रूरत हो, सपोर्ट चाहिए तो हमसे मांग ले। वैसे तो मर्द, हम कहते हैं कि सपोर्ट औरत को चाहिए होती है, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि शायद आपको कुछ सपोर्ट चाहिए होगी। देखिए, एक और बात मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस हद तक यहाँ जराइम में इजाफ़ा हुआ है, चाहे वो रेप है, चाहे वो मर्डर है, चाहे आप उसको ऑनर किलिंग का नाम दें, चाहे आप पेट में बच्चियों को मार देने का जो रिवायत है उसको देख लें, तो हमें पता चलेगा कि इस माशरे में जो जराइम इस हद तक बढ़े हैं। कोई अगर ये समझता है कि हमारे घर के चारों तरफ तो आग जल रही है, लेकिन मैंने अपने घर में पानी का फव्वारा बना लिया है तो मैं महफूज हूँ, ये बड़ी गलत सोच है। जब तक हम एक ऐसा माशरा नहीं बनाते जिसमें मर्द और औरत दोनों महफूज होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों मिलके ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे, उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि ना ये महज़्ज़ब माशरा है, ना ये महफूज माशरा है। मैं नुसरत हारिस साहिबा से बड़ी गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए एक बात कहने की इजाज़त चाहूँगी। बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी समझ में इस मौजू से ये नहीं आया था कि इसमें मर्द और औरतें एक दूसरे के सामने आमने सामने मोर्चा बंद होके खड़े हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि ये बात
مل کے کی جائے گی کہ عورت کا کیا کردار ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے کیا حقوق ہیں پاکستانی سماج میں. اور سماج الحمدللہ ابھی تک صرف مردوں کا نہیں ہوا ہے. اور انیس اب ہم 51.9% ہو گئے. یہ ہو گیا اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا مولانا سراج الحق صاحب نے کچھ مہینوں پہلے تقریر کی تھی پشاور میں جماعت اسلامی کے صالح نوجوانوں سے، اور کہا تھا کہ میں یہ تلقین کر رہا ہوں کہ وہ سب بیک وقت 4 شادیاں کریں تاکہ اس ملک میں زیادہ سے زیادہ صالح بچے پیدا ہو سکیں. 22 کروڑ صالح ہو چکے. عورت اور مرد دونوں کو آسانی سے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. عورت کے ساتھ جو سماج سلوک کر رہا ہے اس سلوک کی بات کیجیے. صرف عورت اس مرد میں یرغمال نہیں ہے، جیسا کہ نور الہدا نے کہا میری دوست نے، مرد ہم سے زیادہ یرغمال ہیں. یہ زیادہ مصلحت کوش ہیں، ان کی زندگی میں ان سے مصلحت کی طلب زیادہ کی جاتی ہے. وہ مصلحت خوشی سے کرتے ہیں یا ناخوشی سے کرتے ہیں، مگر مصلحت کرتے ہیں. دوسری وجہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو تنازع مت بنائیے. ہم تو گفتگو کر رہے ہیں، یہ مرد اور عورت کا تنازع نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مردوں نے بھی تالی بجا دی، مردوں کو بھی آپ کی بات اچھی لگ گئی. میں سمجھتی ہوں میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں کوئی ایک الگ مخلوق آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہوں کہ جس کے لیے اگر مرد نے تالی بجا دی تو واہ 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 کتنا بڑا احسان کیا مجھ پہ. مت کیجئے یہ احسان، مت کیجئے یہ احسان. سماج عورت اور مرد دونوں سے مل کے بنتا ہے، کسی ایک کا سماج نہیں ہوتا. ہاں ظلم وہاں ہوتا ہے، ظلم وہاں ہوتا ہے جہاں جب کسی کو طاقت اور اختیار ملتا ہے تو وہ دوسرے کو زیادہ سے زیادہ اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے. بات اس کی ہے. یہ سماج عورت اور مرد دونوں کا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو میری بات پہ تالی بجانے کا بھی حق حاصل ہے، ہنسنے کا بھی حاصل ہے، اور غلط بات کہوں تو مجھے ٹوک دینے کا بھی حق حاصل ہے. جی بالکل. اور خصوصی طور پہ میں نے جب ذکر کیا تو وہ اس پہ تھا کیونکہ اس وقت آپ نے مردوں کو کسی بات کے حوالے سے یوں کہا جو ہمارے یہاں یوزلی جب گفتگو کی جاتی ہے تو ان سے ہضم نہیں ہوتی، اور وہ اس بات پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا اس بات پہ اپنا پوائنٹ دیتے ہیں. لیکن وہ آپ کی نہیں، وہ ان مردوں کی تعریف کرنے کی میں نے معذرت کے ساتھ کوشش کی تھی. اگر آپ کو یہ لگا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اور وسعت اللہ خان صاحب، جتنی یہاں پر گفتگو کی گئی ہے اور جتنی باتیں میرے خیال میں آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ شاید سب کی نمائندگی کریں گے. بہرحال نمائندگی کی تو میں بات نہیں کرتی کہ مردوں کی نمائندگی آپ یہاں پر کریں گے، لیکن آپ کے اپنے ایکسپیرینسز، آپ کی اپنی سوچ، اس کے مطابق آپ ہمارے سماج میں عورت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وسعت اللہ خان صاحب، آپ مردوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستانی سماج کی نمائندگی کر رہے ہیں. میڈم عارفہ کا یہ جملہ جو ہے میں اس کو اس طرح انٹرپریٹ کروں گا کہ مجھے اب جان کی امان مل گئی ہے، میں جو چاہے کہہ سکتا ہوں. میں نے بہت سمجھایا تھا احمد شاہ کو کہ مجھے یہاں نہ ڈالے، لیکن میرا جو جنم ہے وہ 1962 میں ہوا تھا، جب ایوب خان کا دور تھا. تو جب میں 7-8 سال کا ہوا تو ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی. ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، کالج کے لڑکے آتے تھے، نعرے وارے لگاتے تھے، ہماری کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا. دوسری جماعت میں شاید میں پڑھتا تھا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ایوب خان کے خلاف کیوں ہیں. ایک نے بتایا کہ وہ ڈکٹیٹر ہے، تو میں نے کہا کہ ڈکٹیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتا اور ہر بات کو اپنا حکم
اور اس کی تعمیل چاہتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا، میں سمجھا نہیں، اس لیے کہ میرے یہاں بھی ایک ایوب خان ہے. تو پھر کیا ہو گیا اگر جب میں اسے روز دیکھتا ہوں تو آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وقت گزرتا گیا. میرا باپ بھی کنبے کا سربراہ تھا، میں بھی کنبے کا سربراہ ہوں. بس اتنا سا فرق ہے کہ میرا باپ فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرح تھا اور میں ڈاکٹر عارف علوی کی طرح ہوں. تو یہ تبدیلی تو آئی ہے. اب میں پسند کروں نہ کروں، یہ تبدیلی تو آئی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی. اچھا، بطور مرد، بیٹا، شوہر، کبھی کبھی میں فیل کرتا ہوں کہ شاید میں وہ گدھا ہوں جو کنبے کی گاڑی کھینچ رہا ہے. لیکن جتنی گدھے کی ریکگنیشن ہوتی ہے اتنی شاید میری ہوتی ہوگی. لیکن اس سب کے باوجود یہ میں پرسنلی ڈپریس ہو جاتا ہوں، کبھی نہیں ہوتا. اس سب کے باوجود خدا کا شکر ہے کہ میں عورت نہیں ہوں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اپنی ماں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. میں تصور نہیں کر سکتا کہ میں عورت ہوتا تو 9 مہینے پیٹ میں بچہ کیسے رکھتا، اور جب وہ پیدا ہو جاتا بچہ تو اس کی پرورش کے لیے جو صبر، ضبط، بے سکونی کی عادت اور 24 گھنٹے کی مشقت چاہیے، میرے بس کا کام نہیں تھا. خدا کا شکر میں اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پھر میں کسی کی بہن ہوتا. اب میں اگر گھر سے باہر جاؤں تو 2 دن بھی باہر رہ جاؤں تو جی چاہتا ہے واپس بھاگوں اپنے گھر کی طرف، اور جب میں گھر میں آ جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. لیکن میری بہن تو ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیتی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میں اس لیے تصور نہیں کر سکتا کہ اگلے جنم میں اگر کوئی ہے، میں مرد ہی رہنا چاہوں گا. پھر مجھے بیوی بھی بننا پڑتا. نہ جسم میرا ہوتا، نہ روح میری ہوتی. گھر کی بھی ذمہ داری، اور اگر میں دیہات میں پیدا ہو جاتا یا ہو جاتی تو فصل کی بھی ذمہ داری، آنکھیں جو مجھے دیکھتی ہیں ان کی بھی ذمہ داری، گھر کے اندر میرے بیٹوں، میرے شوہر، میرے باپ اور میرے بھائیوں سے جو کھانا بچ جاتا، شاید وہ میری قسمت میں ہوتا. پھر بھی میں ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رہتا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ کیا. ناپ تول کا اشاری نظام جو بحیثیت مرد مجھ پہ لاگو نہیں ہے، وہ مجھ پہ لاگو ہوتا ہے. چاہے میں اشرافیہ میں ہوتا
मिडिल क्लास में होता, लोअर मिडिल क्लास में होता, या डाउन ट्रॉडन रैचेड ऑफ द अर्थ किसी घर में पैदा होता, इसलिए कि फ़कीर बाहर फ़कीर होता है, घर में तो वो भी आका होता है। मुझे बहैसियत मर्द ये सहूलत है कि मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ, मगर कोई मुझे बदचलन नहीं कहेगा। मैं अगर रेपिस्ट भी हो जाऊं तब भी मेरी कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर मैं खुद को औरत समझूं तो अगर मुझसे ही फ्लर्ट होगा तो बदचलन भी मैं ही कहलाऊंगी। और रेप के बाद मेरी ज़िंदगी घर के अंदर और बाहर क्या होगी, आप अपने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से तसव्वुर कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं मर्द हूँ। मैं अपनी माँ बहन को इमोशनली एक्सप्लॉइट करके उन्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मेरा जायदाद पे ज़्यादा हक़ है। मैं खड़े खड़े तलाक दे सकता हूँ। औरत होता तो मेरे सामने सिर्फ खुला का रास्ता खुला हुआ होता। और खुला का मतलब क्या है? हर चीज़ से दस्तबरदारी, और फिर आप जानते हैं कि मईशत इंसान को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर देती है। हम बेसिकली बहुत ही चालाक लोग हैं। हमारे जो मौलवी साहब हैं, उनके जो खुतबे में या तकरीर में रसीले पहलू होते हैं, वो भी उन्हें बयान करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और हम भी उनसे ज़्यादा उसे सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इस वक्त मैं 60 बरस का हो गया हूँ। कभी कभी मस्जिद में नमाज भी पढ़ लेता हूँ, जुमा भी पढ़ लेता हूँ। और चूँकि मैंने ट्रैवल बहुत किया है पाकिस्तान में, लिहाजा तरह तरह की मसाजिद में तरह तरह के मौलवी हजरात को सुना भी होगा। मेरी हसरत है कि इस्लाम में औरत के जो हुकूक हैं, उनमें से ये जो मैं बात करने वाला हूँ, ये कभी मेरे कानों में मिंबर से पड़ जाती कि बीवी हर शय का मुआवजा तलब करने की शरअन मुकल्लिफ है। हर शय, वो उसकी कोख से जन्म लिया जाने वाला बच्चा, उसको दूध पिलाने का मुआवजा वो तलब कर सकती है। वो घर में खाना पकाने का, रोटी बनाने का मुआवजा तलब कर सकती है। वो बच्चों की सफाई, नहलाई धुलाई, उनके ख्याल का अलग अलग कैटेगरी में मुआवजा क्लेम कर सकती है। ये इस्लाम कह रहा है। लेकिन मैंने कभी किसी मौलवी साहब से ये पहलू नहीं सुना, और ना हमें कोई दिलचस्पी है ये पहलू सुनने से, इसलिए कि घाटा तो हमें है, पैसे तो हमें देने पड़ेंगे।
تو ہم نے کیا کیا کہ کچھ اس طرح سے اس کی کنڈیشننگ کر دی عورت کی کہ جیسے اسے ہم گھر میں رکھ کے 2 روٹی دے کے بستر دے کے عزت دے کے، عزت انورٹڈ کامرز، ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور وہ جو کر رہی ہے وہ تو اسے کرنا ہی ہے. حالانکہ اگر وہ تل جائے ایک ایک چیز کا معاوضہ طلب کرنے پہ، میں اگلے ہفتے بھلے میری کتنی بھی تنخواہ میں سڑک پہ کھڑا ہوا ہوں. یہ عورت کی مہربانی ہے، یہ عورت کا احسان ہے، یہ عورت کا اس طرح سے مطالعہ نہ ہونا ہے اس مذہب کے اس پہلو کا کہ وہ مجھ سے کلیم نہیں کر پا رہی. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یا تو میں اس کا کلیم پورا کروں گا یا پھر مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا. یہ تک ہے. لیکن آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے کبھی کسی مولوی صاحب سے سنا یا نہیں. میرا تو تجربہ بہرحال نہیں ہے. وقت ہمارے پاس ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کم ہے. جی تو اگر ہاں، آپ اسے بس میں بھی آپ نے اچھا کیا بتا دیا. میں بھی آخری لائنوں پہ ہوں. جی دیکھیں، محبت کرنا بہت آسان ہے مرد کے لیے. کسی سے 5 منٹ میں ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے عورت کو محبت کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں. آپ اس کی عزت کرنا سیکھ لیں، محبت خود بخود آ جائے گی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور بجائے اس کے کہ میں کوئی اور سوال کروں، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ کچھ ہی ہمارے پاس آخر کے منٹس رہ گئے ہیں، تو میں اپنے مہمان جو بقیہ مہمان ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ ان سے اگری کرتی ہیں جتنی گفتگو یہاں کی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، اور اس ٹاپک کو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گی اس نوٹ پہ کہ چلیں بہتری شاید بہت مشکل ہے لیکن ممکن ہے، اور ہے تو کیسے؟ لڑکے، میں نے دیکھا آج کل کے لڑکے آپس میں کچھ مذاق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک کہتا ہے بس کر پیارے، رلائے گا کیا. یہ نہ کرتا تو اسٹیج سے زندہ واپس کیسے جاتا. بہت اچھا نوحہ آپ نے پڑھا، بہت خوشی ہوئی. ویسے بھی وسعت ملک کے حالات پر نوحہ گری میں ماہر ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا. جس طرح سے انہوں نے اس ملک کے حالات پر لکھا ہے، عورت پر آج ان کو پہلی بار نوحہ لکھنا پڑ گیا. بات دراصل یہ ہے، نہایت معذرت کے ساتھ، بات دراصل یہ ہے کہ بات ہے سماج کی. میں واپس اپنے ان الفاظ پر آتی ہوں، بات ہے یرغمال سماج کی. دیکھیے، جس سماج میں ہجوم پر ہجوم تخلیق کیے جا رہے ہوں، اس میں نہ انسان باقی رہتا ہے، نہ باپ باقی رہتا ہے، نہ بھائی، نہ بیٹا، کوئی باقی نہیں رہتا. امیجن کیجئے کہ وہ ہجوم جو زندہ انسان کو جلا کر گھر جاتا ہے، اور گھر میں اپنی عورتوں کے بیچ میں جاتا ہے، جہاں ماں بیٹھی ہے، بیوی ہے، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ کیسا مرد ہوگا؟ بات مرد سے آگے نکل چکی ہے. میں یہ پہلے بھی عرض کر چکی ہوں. بات ہجوم پر آ چکی ہے، بات بے چہرہ ہجوم پر آ چکی ہے، بات قاتل ہجوم پر آ چکی ہے. اس کے ہاتھ میں اس وقت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے. لیکن اس میں جو رشتے ہیں، اسی ہجوم کو دیکھ لیجئے. جس عمر کے نوجوان ہیں، اس طرح کے ہر ہجوم میں جہاں جہاں یہ ہجوم موجود ہے، ہم سب ہجوم بن چکے ہیں. لیکن ان میں اکثریت کس عمر کے نوجوانوں کی ہے؟ یہ وہ نوجوان ہیں
जो अपने घरों में भाई का रोल प्ले करते हैं, भाई हैं। मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि सबसे नाजुक, सबसे ख़तरनाक, सबसे चैलेंजेबल जो किरदार है समाज में, वो भाई का है। वो बहन को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, वो बहन की ज़िंदगी के फ़ैसले करना अपना हक समझता है, वो बहन पर नज़र रखना अपना हक समझता है, वो प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा खाना तो अपना हक समझता ही है। हम जालिम, कातिल भाई पैदा कर रहे हैं। रियासत इस समाज में अपना काम निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जालिम, कातिल, तशद्दुद करने वाले भाई पैदा कर रही है। और ये जब नस्ल दर नस्ल मामला, जो मैं भी कह चुकी कि ये हम मिडिल में पहुँचे हैं अभी, और चेहरा क्लियर हो गया है कि ये हैं हम, ये बनाए गए हैं हम। अभी जब आगे का सफ़र है तो नस्ल दर नस्ल ये नौजवान, ये गैरत के नाम पर बहनों को जलाने वाले नौजवान, ये तो आम प्रैक्टिस हो गई है ज़िंदा इंसान को जलाने की इस मुल्क में। ये बहनों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करने वाले नौजवान जब नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें सोचना चाहिए, बहुत संजीदा बात है, हमें सोचना चाहिए। आप सब, आरफा सैयदा बिल्कुल सही कह रही हैं, मामला तालियां बजाने का नहीं है, तालियां दरकार नहीं हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप में से कितने लोग बहनों के साथ सच्चे हैं? कितने लोग बहनों को इजाज़त देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें? कितने लोग बहनों को इजाज़त देते हैं कि वो अचानक एक दिन आपको बताएं कि ये बंदा मुझे पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ? कोई भी नहीं, मुझे यकीन है। इस वक्त दावा कोई भी कर दे मगर कोई भी नहीं, इसलिए कि हम अनीस वाली बात जो है, मर्द भी इसी समाज में, इसी तशद्दुद के प्रैक्टिस में चलते हुए समाज की चक्की में मौजूद है। वो नहीं कर सकता कुछ भी। ये औरत और मर्द, बहन और भाई, बाप और बेटी, इनको माँ और बेटा, इनको मिलकर फैसला करना होगा कि तू भी आज़ाद फ़र्द है, मैं भी समाज का आज़ाद फ़र्द हूँ। तू भी अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार रखती है, मैं भी अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार रखता हूँ। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इसी तरह हर कहानी शुरू करने से पहले, औरत की आज़ादी पर बात करने से पहले आज़ादी का सारा क्रेडिट, सुर्ख फूलों का हार भाइयों, शोहरों, बाप, बेटों के गले में डालेंगे कि इसका बहुत शुक्रिया, इसने मुझे इतनी सपोर्ट दी है, माजरत के साथ। फिर हम अपनी दास्तान शुरू करेंगे कि मैं एक आज़ाद औरत हूँ। जब तक हम ये करते रहेंगे, जब तक आज़ाद पढ़ी लिखी ख़वातीन ये रवैया जारी रखेंगी, अपने ही हाथों वो जाल बुनती चली जाएंगी जिस जाल से वो निकलना चाह रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने जितनी बातें अपनी गुफ्तगू में इस सेशन में कहीं, क्या आप समझती हैं कि मैं उसे इस्लाह कहूँ या कोई और लफ्ज़ कहूँ कि हमारे मुआशरे में या पाकिस्तानी मुआशरे में, समाज में कोई बेहतरी आ सकती है और कैसे आ सकती है? बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस्लाह का लफ्ज़ बदल दिया और उसको बेहतरी कहा, क्योंकि हम इस्लाह पसंद तो बहुत हैं और हम में से हर शख्स अपनी जगह मुस्लिह है, और इसीलिए हर शख्स अपनी जगह सारा दिन खुतबा और फतवा देता है। मैं चंद बातें इंतहाई संजीदगी से कहना चाहती हूँ। ये माशरा जिस तज़ाद में इस वक्त मौजूद है वो ताकत और कमज़ोरी का तज़ाद है। जिसको ताकत मिलती है वो अपने सामने के कमज़ोर को उसकी गर्दन पे अंगूठा रखना चाहता है। सियासत के इक़्तिदार में देख लीजिए,
ان سے اپنا مخالف برداشت نہیں ہوتا. عورتوں اور مرد کے معاملے میں دیکھ لیجئے, مرد سے اپنا برابر نہیں قبول کیا جاتا. جس معاشرے میں صرف زندگی کی بنیاد طاقت ہوگی وہاں سماج نہیں ہوگا. سماج تو وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ قدریں ہوتی ہیں. سماج وہ ہوتا ہے جہاں کچھ احساس ہوتا ہے, کچھ قانون ہوتا ہے, کچھ اصول ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ تم مجھے آدمی کی شکل دکھاؤ, پھر میں تمہیں قانون بتاؤں گا. قانون کہیں اور اندھا ہوتا ہوگا. جتنا اچھا قانون پاکستان میں ہے اور جتنی باریک بینی سے وہ دیکھ لیتا ہے, کوئی مجرم آج تک نہیں پکڑا گیا. اس لیے کہ قانون کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کو دبا کے رکھنا ہے اور کس کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. معاشرے سے انصاف اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک طاقت کے تسلط کا تصور ختم نہیں ہوگا. مجھے بہت سی خواتین معاف کر دیں, جس قدر خواتین مردوں کو طاقتور بنانا چاہتی ہیں اتنا تو مرد بھی نہیں بنانا چاہتے. اس بات کو مان لیجئے. اگر کوئی میری اور نور الہدیٰ جیسی سرفری کوئی بات کہہ دیتی ہے تو 50 عورتیں کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہے صحیح عورتیں. کشور تو کب سے صحیح نہیں تھی, ہم نے آہستہ آہستہ غلط ہونا شروع کیا. اور بہت فخر سے کہوں گی کہ ہر صحیح بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رہا, اسی لیے کبھی اقتدار ہمارا نہیں رہا. اقتدار میں تو وہ رہتا ہے جس کے پاس یہ بے ضمیری ہوتی ہے کہ ہر غلط بات کو صحیح کہہ سکے. کیا بات ہے. میں 1 منٹ چاہوں بہت بہت شکریہ. جی جی بالکل, میں 1 منٹ چاہوں گی. وہ یہ کہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ تخصیص نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, لیکن جن گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہمیں روز سابقہ پڑتا ہے, جو وائلنس کے کیسز جن سے اخبار بھرے ہوتے ہیں, جس میں کبھی ناک کاٹ دی, کبھی چوٹی کاٹ دی, کبھی ہاتھ کاٹ دیا, کبھی گلا کاٹ دیا, تو بات صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ ایک ریئلٹی کو ماننا پڑے گا. اس سماج میں عورت اور مرد کا رشتہ وہ ہے جو حاکم و محکوم کا ہے, جو آجر و مزدور کا ہے, اور ہم اس رشتے کو بدلنے کی بات کرتے ہیں, اور ایک دن ہم اس رشتے کو بدل کے رہیں گے. یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں تشریف آوری کا. کیونکہ میرا اپنا تعلق 15 سال سے کم و بیش میڈیا سے ہے, اور میں جب بہت سارے سوال کرتی ہوں یا بات کرتی ہوں تو اس میں وہی تمام چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں یا الفاظ ادا ہوتے ہیں جو کہ روٹین میں کہے سنے جاتے ہیں, چاہے وہ نیوز کی شکل میں ہے, چاہے وہ کرنٹ افیئرس کی شکل میں ہے, یا چاہے وہ ہم تحریری مکالمے اور خبریں جو نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں اس کے تحت ہے. اور اسی آج مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملا, کیونکہ آپ کی سوچ یا آپ کی سمجھ یا آپ کا فہم اس سے بہت مختلف ہے جو ٹی وی پر نشر ہوتا ہے اور جس زبان میں ٹی وی پر نشر ہوتا ہے. تو کوئی سیشن وہ بھی رکھیں گے جس میں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گفتگو وہاں کی جاتی ہے اور جو 24/7 وہاں مکالمے ہو رہے ہیں, اس میں تو بہت سی ایسی باتیں اور الفاظ ادا ہو رہے ہیں جو زوم آئینی بھی ہیں, جو شاید اس طرح جس کو ہم جس پر کویسچن بھی اٹھا سکتے ہیں. تو وہ اگلا سیشن کریں گے انشاءاللہ, اور پھر کوشش کریں گے کہ مزید اس میں آپ سے سیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.